تو یہ ہے اس محرومی کی ایک تخلیقی ایکسٹرنلائزیشن جو بڑی بھرپور ہے۔ انور صاحب کی پروسیسنگ مشینری مجھے چونکا رہی ہے، صحیح بات ہے کہ یہ بہت بڑی پروسیسنگ مشینری ہے، اس میں تھاٹس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے، لنگوسٹک پروسیسنگ ہو رہی ہے، اسٹیٹک جمالیاتی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور خیال اپنی پوری قبولیت کے ساتھ باہر آتا ہے، ہمیں ابزارب کر لیتا ہے۔ وہ میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں، یعنی یہ کہ میں حیران ہوں کہ یہ جو ان کی تخلیق جن ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک دو ستون نہیں، اسی وجہ سے وہ پرفیکشن ان کی تھاٹ میں میچورٹی ہے۔ مثلاً اس میں ایستھیٹکس بھی ہیں، آرٹ بھی ہے، فلاسفی بھی ہے، انٹلیکچویلٹی بھی ہے، جمالیات بھی ہے، کیا کچھ نہیں۔ یعنی یہ وہ ستون ہیں، ملٹیپل پلرز جن پر ان کی تخلیق کھڑی ہے۔ آپ کی ایک ایک نظم جو ہے نا وہ اس سارے پروسیس کو الیبوریٹ کرتی ہے۔ میں کچھ نظمیں آپ کو سناؤں گا، اور میں چونکہ حیران ہوا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ وہ جو میں نے ایک پروسیس ڈسکس کیا نا، اس میں ایک ہے انہوں نے جو ایبزارب کیا تھاٹ، وہ ہے زندگی ایک محیط فضا میں بھٹک رہی ہے۔ فرض کریں زندگی ایک محیط فضا میں بھٹک رہی ہے۔ اب اس کی ذرا ایکسٹرنلائزیشن دیکھیں اس تھاٹ کی۔ نظم کا عنوان ہے کوئی نہیں جو ہمیں توڑ کر بنا دے چراغ۔ ذرا غور سے سنیے، بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ زندگی ایک محیط فضا میں بھٹک رہی ہے، الجھ رہی ہے کہیں بام و در سے تنہائی، صدائیں دیتا ہے گلیوں میں شب کا سناٹا، کوئی چراغ کہیں بام پر نہیں بیدار، ہوا کی چاک بہت دور ہے درختوں سے کہ اب سراب بہر شاخ سرسراتا ہے، عجیب اونگتی آنکھوں کا سحر ہے بستی۔ یہ تجسیم کاری دیکھیں، پرسونیفیکیشن دیکھیں، یعنی جو فگرز آف سپیچ ہے نا ان کا کیسا زبردست استعمال ہے، پرسونیفیکیشن، کہ ایک نان ہیومن آبجیکٹ کو ہیومن بنا دینا۔ وہ ہے عجیب اونگتی آنکھوں کا سحر ہے بستی کہ سو سکی ہے نہ بیدار ہو سکے گی کبھی۔ بڑا اچھا انہوں نے ریت کو الیبوریٹ کیا تھا، سمے کی ریت مگر آسمان سے جھڑتی ہے، سوالیہ نشان ہے۔ شغار ڈھونڈتے ہیں صاحباں سے سہمے ہوئے، بوجھا چراغ سمجھتا ہے سب ستارے ہیں، نصیب کو بھی تلافی مگر نہیں آتی کہ رائے گانی تو ہر خواب کی کہانی ہے۔ اب وہ جو ایک پورا وجودی فلسفہ ہے، میں وہ فلسفے کے جو بڑے بڑے پائنیئرز ہیں، کیرکیگارڈ ہے، نیٹشے ہے، کیمو ہے، سارتر ہے، میں انہیں کہوں کہ دیکھیں آپ کی تھاٹ کی کیسی ایکسٹینشن چل رہی ہے انور زاہد کے ذریعے۔ یعنی وہ جو ایک زندگی کے وجود کی لا یعنیت ہے، ایبسرڈٹی ہے، وہ آخری لائنز میں دیکھیں کہ رائے گانی تو ہر خواب کی کہانی ہے، بجا کہا کہ یہ سونا نہیں جو اٹھ بیٹھو، ردائے کن میں نہ کم میں نہ لمس میں ہے فرار، پڑے ہیں کوئے ملامت میں بس شکستہ عیار، کوئی نہیں جو انہیں توڑ کر بنائے چراغ۔ اب اسی تھاٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں کہ یہ جو مخمصہ ہے، وجودیت کے تجربے ہیں، دردناک تجربے، کہتے ہیں میں پامال، دروازہ ہے نظم کا، میں پامال نہیں تھا۔ یہ بڑی غور سے سننے والی نظم، یہ ایکسٹینشن ہے اسی پارٹ کی جسے آپ لا یعنیت، یہ سارا میں پامال نہیں تھا، مجھ کو رستے نے پامال کیا، جیون رین اندھیرا جنگل، یہ سارا دیکھیں جیون کو جنگل بنا دیں، اور جنگل بھی وہی فلسفی، کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی زندگی جو ہے اس کا کوئی رستہ نہیں بڑھتا۔ جیون رین اندھیرا جنگل،
اب وہ جو امیجینیشن ہے نا، تخیل، اس کی بلکہ امیجینیشن اور امیجینیٹیونیس دو ورڈ میں یوز کروں گا، امیجینیٹیونیس اور لنگوسٹک امیجینیٹیونیس، یعنی خیال کے لیے کون سی زبان ڈھونڈ کے نکالی جائے، یہ بہت بڑی امیجینیشن ہے جسے آپ لنگوسٹک امیجینیشن کہتے ہیں. اور یہیں سے فرق ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا شاعر ہے، کسی نے کتنا خوبصورت لبادہ پہنا ہے. جیون رین اندھیرا جنگل، بوڑھی بیوہ کا سر، جس میں آس کی کوئی مانگ نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے نا ردم آزاد، یہ ردم دیکھ رہا وہ اسٹیٹکس جو ہیں اس کو. میں جنگل کی کوکھ میں اپنی جون کا عرصہ کاٹتا ہوں، جنگل میری ذات کا ریشہ ریشہ ریشم چاٹتا، جنگل مجھ میں میں جنگل میں برسوں کا محوے، جنگل مجھ میں میں جنگل میں برسوں محوے کاٹ. آخر اس نے جیت کے مجھ کو میرا رستہ سونپ دیا. یعنی زندگی تمام تر ہیبت ناکی کے ساتھ جیتی اور ہم ہارے. جنگل مجھ میں میں جنگل میں برسوں محوے کر رہے ہیں، آخر اس نے جیت کے مجھ کو میرا رستہ سونپ دیا ہے. رستہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس چوکٹ تک لے آیا ہے. جب میں چپ کا بند دروازہ، جب میں چپ کا بند دروازہ میری جانب دور، جس میں چپ کا بند دروازہ میری جانب دور رہا ہے، چپ کا بید پاس ہے. یہ کہیں تھوڑی ہو جاتی ہے اوور ایسٹیمیشن ہو جاتی ہے. یہ آپٹیمزم نہیں آ نہیں بات میں لگا ہوں، لیکن پھر ڈسلیومنٹ ہو جاتی ہے، تلسم ٹوٹ جاتے ہیں. چپ کا بید بھی پاس ہے میرے. لیکن یہ آگے پھر وہ ڈس ایلوژنمنٹ ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ جب چاہوں گا کھل جائے گا، لیکن گھر اس پار بھی جنگل نکلا. نشان ہے گھر اس پار بھی جنگل. یہ خوف جو مجھے، بلکہ مجھے یاد آتے سر کہ ہیملٹ ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا، تو اس نے کہا کہ زندگی کی اتنی تلخیاں، دکھ، پریشانیاں ہم کیوں چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ایک آسان رستہ ہے کہ خودکشی کی، سیلف سلاٹر اس نے یوز کیا لفظ، اور زندگی کے تمام مسائل سے جان چھڑا. آسان رستہ ہے. لیکن ڈر ہمیں ہے اس بات کی زندگی کا جہاں پر کوئی واپس نہیں آتا، جو آ کے ہمیں یہ بتائے کہ وہاں زندگی کیسی ہے. اس لیے اس دنیا کے خوف سے ہم چپ چاپ اس دنیا کے نام برداشت کرتے ہیں. تو وہ تھاٹ ایک لائن میں کیا ہے؟ گھر اس پار بھی جنگل. بہت اچھے سر. تو جو میری یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریپریزنٹیٹیو پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ سنیں ضرور، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ بہت بڑا تخلیق کار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. تو میں یہ اگر امپریشن کریٹ نہیں کر سکوں گا تو میرے آرٹیکل، یہ میرے باتوں کا فائدہ ہوگا. یہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ بہت بڑا رائٹر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح ہے وہی ایبسرڈٹی، لا یعنیت، جینے کی آرزو میں مرنا، جو کسی نے کہا تھا کہ ویئر از دا لائف دیٹ وی ہیو لاسٹ ان لیونگ. وہ زندگی کہاں ہے؟ یہ جو زندگی یہ گزارتے ہو ہم نے کھو دیا. چاک کی اذیت سے کوزہ گر کے ہاتھوں نے جب مجھے اتارا تھا. یہ تخلیق کا پروسیس. خاک کا تغارہ تھا، آ گئی کہ چشموں سے جام جان بھرنے کا، راستوں کے جنگل میں روز شام کرنے کا، آرزو میں جینے کا، بے تکان مرنے کا. یہ عذاب کیسا ہے؟ روزہ گر بتائے کم سواد مٹی کے بے مراد سینے میں اس طرح کیسا. یعنی ہے نا یہ چوکا دینے والی کن کن پلرز پہ ان کی یہ تخلیق کھڑی ہے. اور آخری میں مثالیں کچھ دوں گا. مجھے میں بات کر رہا تھا ایک لنگوسٹک جو امیجینیشن ہے ان کی بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا بک پروسیس جو ہے نا کریٹو پروسیس، وہ اس میں مشینری جتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوگی
شاٹ اتنی خوبصورت پایا ہے. بے شک. زمانہ بازوں میں ریت کے صحرا سمیٹے، ابر سے چھپتا چھپاتا خوف کے ٹیلے کے اوپر آنکھتا گرتا سنورتا چلا، اور خاموشی سایوں کو خود پر اوڑھتی، سرگوشیوں پر مسکراتی، ہوائیں لکھتی رہی، گرد بڑبڑاتی رہی. ہاں. اور وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیون رین اندھیرا جنگل، پوری بیوہ کا سر جس میں آس کی کوئی ماں نہیں. تو ایک فضا کریٹ کرنے کا فن کوئی انور صاحب سے سیکھے. تو ایک مرتبہ سر بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میرے کچھ لمحات بہت خوبصورت ہو گئے.